نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب أم عندهم خزائن رحمة ربك کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی رحمت کے العزیز الوہاب جو غالب ہے خوب عطا کرنے والا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا ان کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کی فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں اسباب میں جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ لشکر ہے چھوٹا سا وہاں شکست خوردہ لشکروں میں سے كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد چھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون جو میخوں والا تھا وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اور سمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے اولئک الاحزاب یہ سب لشکر تھے ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو جھٹلایا نہ ہو پس ثابت ہو گیا میرا عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ صاد کا پہلا رکوع آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک تلاوت کیے ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کبھی تو آپ کی دعوت پر اعتراض کرتے اور کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو الہ بنائیں بڑی عجیب بات ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ساحر اور کذاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو اور آپ کی بات کی طرف دھیان نہ دو۔ اور کبھی یہ اعتراض ہوتا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجنی تھی تو ہماری طرف کیوں نہیں بھیجی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وہی آ گئی ہمارے درمیان ہمیں چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا رب کے خزانے ان کی مٹھی میں ہیں کہ جس کو وہ چاہیں اس کو ملیں اور جس کو وہ نہ چاہیں وہ نہ ملیں، جس کو وہ چاہیں اللہ اس کو رسول بنائے اور جس کو وہ نہ چاہیں اللہ اس کو رسول نہ بنائے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی اختیارات ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے پاس ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ جس کو رب چاہے گا اس کو رسول بنائے گا، جس کو اللہ عزتیں دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری خیریں ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اگر تو چاہے تو بڑے بڑے سرداروں کو ذلیل و رسوا کر دے، اور چاہے تو آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا کے کائنات کا امام بنا دے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ اس لیے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ اعتراض ان کا بالکل ہی فضول ہے، اور بالکل بھی نہیں بنتا کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا اور فلاں کو کیوں نہیں بنایا۔ بھائی اللہ کی مرضی نا، جس کو اللہ چاہے رسول بنائے۔ تم کون ہوتے ہو کہ یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلاں رسول ہونا چاہیے اور فلاں رسول نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں، جی پتہ نہیں جی کیا وجہ ہے، جی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں چیز دی ہے، علم کیوں دیا ہے فلاں آدمی کو، مال کیوں دیا ہے فلاں آدمی۔ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہے جو چیز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں مکمل خود با اختیار ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، سارے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ باقی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو غالب بھی ہے، وہاب عطا کرنے والا ہے۔ ہبہ کہتے ہیں اس چیز کو جو بغیر بدلے میں دی جائے۔ ایک ہوتی ہے بے، آپ مجھے پیسے دیں اور میں اپنی گھڑی آپ کو دے دوں، یہ تو ہو گیا بے، خرید و فروخت۔ اور ہبہ یہ ہے کہ مفت میں بغیر کسی بدلے کے بندہ کسی کو چیز دے دے۔ اللہ کی صفت الوہاب، انسان رب کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو بغیر بدلے کے سب کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب سے میرے رب نے کائنات بنائی ہے اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھری ہوئی ہے، اسی سے اللہ دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اپنوں کو بھی بیگانوں بھی، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ میرے رب کے خزانے تو اپنی جگہ پہ، رب کی ایک مٹھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی کی طرف اشارہ یوں ہے کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، رب کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرما رہا ہے، دے جا رہا ہے، دے جا رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے،
اپنے بھی اس سے مانگیں، بیگانے بھی اس سے مانگیں۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کی جھولیاں بھی وہی بھرتا ہے، جو نہیں مانتے ان کی روزی کے انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب کے خزانے رب کے پاس ہیں، اور الوہاب غالب بھی ہے، العزیز غالب بھی ہے، الوہاب عطا بھی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، جو یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے وہی ان پر کیوں نازل کی، ان سے پوچھئے کیا آسمان و زمین کے وہ مالک ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس دھرتی پر جس کو وہ چاہیں گے وہ نبی بنے گا، یا جس کو وہ چاہیں گے اس کو عزتیں ملیں گی، وہ مالک ہیں۔ فرمایا اس کائنات کے وہ مالک ہیں تو ٹھیک ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، رسیاں ڈالیں، چڑھ جائیں آسمانوں میں، چڑھ جائیں، اقتدار حاصل کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پلے میں کیا ہے، ان کے پلے میں کون سے آسمانوں پہ یا اللہ کی قدرت پہ یا پوری کائنات کا اختیار حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے وجود پر ان کو اختیار نہیں۔ رب بوڑھا کر دے، ہے کوئی جو جوان کرنے والا ہو؟ کہے نہیں۔ بالوں کا رنگ تبدیل کر دے، ہے کوئی جناب جو روزانہ کلر لگا لگا کے تھک گئے ہیں پھر نکل آتے ہیں؟ اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے تو پوری کائنات پر اختیار کہاں ہوگا؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں؟ مخلوق ہیں وہ، محکوم ہیں وہ، مجبور ہیں وہ، مختار نہیں جو ذوف و ضرر سے سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ رب کی قدرت میں بھلا کون شریک ہو سکتا ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر جائیں اختیارات حاصل کریں، چڑھ جائے رسیاں لگا کر اور قبضہ کریں پھر کائنات پر۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک فٹ اوپر نہیں اٹھ سکتے تو کائنات کے اوپر کہاں چڑھ کے جناب اختیارات نافذ کریں گے؟ اس لیے آگے رب العالمین فرماتے ہیں جندم ما ہنالک، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ، جن کے دماغ بھرے ہوئی ہیں اور جناب اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں ہم بڑے سردار جناب، ہم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ہم جناب جی اور ہم جناب وہ، اپنے مال پر ناز ہے، اپنے اقتدار پر ناز ہے، اپنی طاقت پر ناز ہے۔ اللہ فرماتے جندن، چھوٹا سا لشکر ہے جو باتیں کر رہا ہے، چھوٹا جندن، التنوین للتحقیر، حقارت کے لیے، چھوٹا سا لشکر ہے، کتنا بڑے باتیں کر رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ جندم ما ہنالک، ایک چھوٹا سا قلیل سا حقیر سا لشکر ہے، محزوم من الاحزاب، شکست خوردہ لشکروں میں سے، محزوم جو شکست کھائی ہوئی ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے، پہلے کئی لشکر شکست کھا گئے ہیں، بڑے غرور تھا ان کو، بڑا ناز تھا ان کو اپنی طاقت پر، اور بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جس طرح انہوں نے شکست کہی، یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو باتیں کر رہا ہے، یہ بھی چند لوگ ہیں بے وقوف اور نادان جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ رب کا مقابلہ نہ کوئی پہلے کر سکا نہ کوئی آئندہ کر سکے گا، یہ سب شکست خوردہ لشکر ہیں۔ غرور تھا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کدھر گئے وہ لوگ جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اپنے مال کا گھمنڈ تھا؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اپنے اقتدار کا نشہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کو جب فرعون کی ہلاکت کا ذکر کرتے نا، وہ آگے کیا فرمایا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، گیا برباد ہو گیا، کوئی اس کی لاش پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ساری کائنات کا نظام ہمارے بغیر نہیں چل پائے گا؟ گیا، نام و نشان مٹ گیا، کسی کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے جندم ما ہنالک،
محزوم من الاحزاب، اپنی حیثیت کو مت بھولیے، پہلے بڑے لشکر برباد ہو گئے، یہ اعتراض کرنے والے یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، باقی رہے گا تو ملک صرف میرے رب کا باقی رہے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہت ہے؟ صرف اللہ کی بادشاہت ہے بس۔ آگے اللہ مثال ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، وہ شکست خوردہ لشکر کون ہے؟ قوم نوح۔ دیکھو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے ظلم و ستم کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں کہ نوح کی بات ہی نہ سنو۔ پھر کیا ہوا؟ سب کو اللہ نے غرق نہیں کر دیا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ وعاد، قوم عاد جو یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ رب نے فرمایا اچھا، اللہ نے ہوا کو بھیجا اور ایسی ہوا تیز ہوئی کہ پورا ہفتہ مسلسل 7 راتیں، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اور 8 دن مسلسل اللہ نے ہوا کو چلایا، اور وہ بڑے بڑے نوجوان جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، ہوا کے جھونکوں نے اٹھا اٹھا کر پھینکا، اٹھا کر ادھر مارا، اس کو اٹھایا ادھر پھینکا، سروں کو آپس میں ٹکرایا، وہ پہاڑ پہ گر رہا ہے، وہ درختوں میں گر رہا ہے، وہ ادھر پھینکا جا رہا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتہ تک ان کو اچھال اچھال کر ادھر ادھر، اور پھر رب نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا؟ کوئی تمہیں دکھائی دیتا ان متکبرین میں سے؟ سب کا نام و نشان میرے رب نے مٹا دیا۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں اکھیڑی، نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اس لیے فرمایا قوم عاد کو دیکھو، وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، میخوں والا، کیلوں والا فرعون، اس کو دیکھو۔ اس کے مفسرین فرماتے ہیں میخوں والا اس کو اس لیے بھی کہا جاتا کہ اس کا بڑا لشکر تھا، اور اس کے لشکر کے اوپر کئی گھوڑے اور اونٹ تو ایسے ہوتے جن پہ باقی سامان کے ساتھ ساتھ وہ میخیں اور کیلیں لادی ہوتی جن کے ساتھ خیمے نصب کرنے ہوتے۔ اتنا بڑا لشکر جناب، آگے جناب وہ کیلیں لگ گئیں اور خیمے نصب ہو گئے، فرمایا وہ میخوں والے کدھر گئے؟ وہ لشکر کہاں گئے؟ سورہ ہود میں اللہ فرماتا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، دنیا میں قیادت کرتے کرتے لے گیا، سب کو جا کر غرق کیا، اور قیامت میں سب کو جہنم میں جا کر پہنچائے گا۔ ایسے لیڈر سے اللہ کی پناہ۔ تو فرمایا وہ میخوں والا، اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ میخوں سے مراد اس کے ظلم و ستم ہے، جب کسی کو سزا دیتا تو یہ ظالم میخیں ٹھوکتا اس کے وجود میں۔ تو بہرحال وہ ظالم کہاں گئے؟ نہ پہلے کوئی ظالم بچا، نہ یہ آج کے ظالم اور درندے بچیں گے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، سب نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ رب کہتا ہے کہاں گیا وہ میخوں والا؟ یہ 4 دنوں کا نشہ ہوتا ہے، 4 دنوں کی مستی ہوتی ہے، پھر نام و نشان مٹ جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی ایسی موت اور ایسی ہلاکت ہوئی کہ رب نے نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا۔ تو فرمایا وہ کہاں گئے؟ وَثَمُودَ، اور فرمایا قوم سمود کدھر گئی؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے بڑا پتھروں کو تراشا تھا اور پہاڑوں کو تراشا تھا، اور ایسے مضبوط گھر بنائے کہ بادشاہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل بھی بعض اور جی یہ زلزلہ پروف مکان بن گیا، چلو جی پھر تو موت نہیں آئے گی، موت تو سب کی آ جائے گی۔ زلزلہ پروف مکان میں کوئی رہے تب بھی اس کی موت آ جائے گی، جھونپڑی میں کوئی رہے تب بھی اس کی موت آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں مرضی رہو موت ادھر ہی آ جائے گی، موت تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی۔ جتنی مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، کوٹھیوں کے اندر کیا موت نہیں آ جاتی؟ وہاں سے جنازے نہیں نکلتے؟ جھونپڑیوں سے ہی نکلتے ہیں؟ نہیں بابا، جھونپڑیوں سے بھی نکلتے ہیں، محلات سے بھی نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں گئے قوم سمود، جن کو اپنے مکانات اور محلات پر ناز تھا، رب نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم لوط، قوم لوط کہاں گئی جس نے اپنی خواہش پرستی میں سب حدیں کراس کر لی تھی، جس نے اپنی خواہش اور جنسی تسکین کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی تھی،
اور لوط علیہ السلام کو واضح طور پر کہتے تھے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، جو ہم چاہیں گے وہ بدکاری ہم کر رہیں گے۔ رب نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، پتھر برسائے اور تباہ و برباد کر دیا۔ واصحاب الایکہ، بن والے یا جھنڈ والے، یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور سارا کچھ یہ دنیا ہی نہیں ہے، کیوں دھوکے کرتے ہو، کیوں فراڈ کرتے ہو، کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ نے اجاڑ کر رکھ دیا، پوری بستی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ لشکر جن کا ذکر کیا پچھلی آیت میں، فرمایا نا جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، فرمایا یہ لشکر شکست خوردہ لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ تو وہ شکست خوردہ لشکر کون ہے؟ فرمایا اولئک الاحزاب، یہ لشکر ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم فرعون، اولئک الاحزاب، یہ وہ لشکر ہے جنہوں نے شکست کھائی اور ذلت اٹھائی اور تباہی جن کا مقدر بنی اور ذلیل ہو گئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ان کل الا کذب الرسل، ان کا کیا قصور تھا جو تباہ ہوئے؟ فرمایا یہ سب میرے رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، سب رسولوں کو جھٹلانے، فحق عقاب، بس ان پر میرا عذاب ثابت ہوا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر، حسرت ان لوگوں پر کہ جب بھی میرا کوئی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا ٹھٹھا بنایا، مذاق اڑایا، اور میری بات بتانے والے کو انہوں نے کوئی سمجھا ہی نہیں، اور نعوذ باللہ انہوں نے سمجھا ہم بڑے عزت والے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت اور تباہی ان کا مقدر بنی۔ اللہ میں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کی، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ چڑھ جائیں اسباب میں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، لشکر حقیر سواں شکست خوردہ لشکروں میں سے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور عاد اور فرعون کیلوں والے نے، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود نے اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ نے، اولئک الاحزاب، یہ ہے سب لشکر۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ثابت ہو گیا۔